حسن الأفعال. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. سورۃ الانبیاء 17ویں پارے میں ہے اور سورۃ الحج، یہ دونوں صورتیں مکمل ہیں اور پارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے۔ مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوتی ہیں اور مدنی وہ صورتیں ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں اعراض کر رہے، اعراض منہ موڑ رہے ہیں، یعنی دین کی طرف وہ توجہ نہیں کر رہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے قاروبا، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، تو یہ جو لفظ استعمال کیا گیا کہ بہت قریب ہونا، تو چونکہ لفظ استعمال کیا گیا اقتربا، اگر قاروبا ہوتا تو اس کا معنی ہونا تھا قریب آ گیا ہے، تو یہاں اس کا ترجمہ ہے بہت قریب آ گیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن لوگ جو ہیں توجہ کار ہی نہیں رہے، وہ اللہ کی طرف آ ہی نہیں رہے، وہ غفلت میں، مسلسل غفلت میں اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ، جب بھی کوئی اللہ کا ذکر ان کے پاس آتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، إِلَّا اسْتَمَعُوهُ، یہ سنتے ہیں، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کھیلتے کھیلتے سنتے ہیں، توجہ سے نہیں سنتے، اللہ کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو یہ اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہ جو ہے ایک تو وقت حساب کا بہت قریب ہے، دوسرا اعراض بھی کر رہے ہیں، مان بھی نہیں رہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها، موت ایک ایسا پیالہ ہے، ہر ایک نے یہ پیالہ پینا ہی پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلوها، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے، ہر ایک نے اس دروازے میں سے جانا ہی جانا ہے، اس دروازے میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی موت کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ جو قیامت ہے، ایک ہوتی ہے قیامت صغریٰ، ایک ہے قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ جو ہوتی ہے وہ موت کو کہتے ہیں۔ انسان کی جب موت آ جاتی ہے نا تو اس کے لیے قیامت ہی ہے، لیکن چھوٹی قیامت ہے۔ اور قیامت کبریٰ وہ بڑی قیامت، جب سورج جو ہے مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے طلوع ہوگا اور دجال کو قتل کیا جائے گا، اس کے بعد جو نشانیاں بڑی بڑی پوری ہوں گی، آگ آئے گی مشرق سے اور وہ لوگوں کو اکٹھا کرے گی، وہ قیامت کبریٰ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں فرمایا، آنا والقیامت کا ہاتھ ہے، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب ہے نا، ایسے ہی میں اور قیامت قریب قریب ہیں، یعنی میرا زمانہ اور قیامت کا قریب قریب زمانہ ہے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حساب کا وقت قریب آ چکا، تو جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا حساب کتاب ہوتا ہے نا قبر میں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا رب کون ہے۔ اب رب کی مانی ہوگی تو پھر جواب آئے گا، ورنہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دہشت سے اور تکلیف سے انسان جو علم بھول جاتا ہے۔ تو حساب کا وقت بہت قریب آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل تو ویڈیوز بن جاتی ہیں تو ڈیٹیل میں آپ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک ویڈیو بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے، 15-20 واقعات ایسے ہیں کہ انسان کام کرتا کرتا مر گیا اور اس کی ویڈیو بھی بن گئی ہے۔ اب یہیں یہ جو کینٹ میں صدر میں وہ ایک صاحب تھے،
وہ تقریر کرتے کرتے، ویڈیو بن رہی تھی ساتھ ان کی، تقریر کرتے کرتے ہی فوت ہو گئے۔ اسی طرح اور بھی کئی لوگ ہیں کھیلتے کھیلتے فوت ہو جاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ویڈیوز یہ چل رہی ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ کے ہمیں یقین نہ آئے تو اس سے بڑی غفلت کیا ہے؟ غافل کیا ہوتا ہے؟ انسان جو اپنے انجام سے لاپرواہ ہوتا ہے اس کو غافل کہتے ہیں۔ تو اپنی موت کی جو انسان فکر ہی نہیں کرتا، اس سے بڑا غافل اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو ہمیں غفلت سے جاگنا ہے، یہی قرآن کا مقصد ہے اور یہی رمضان کا مقصد ہے کہ ہم غفلت کی نیند میں جو سو رہے ہیں اس نیند کو ترک کر دیں، ہم غفلت میں جو پڑے ہوئے ہیں اس غفلت والی زندگی کو چھوڑ دیں اور بیداری والی زندگی لے کے آئے، اور سوچنے سمجھنے والی زندگی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے پہلے کیا کیا ہے، اب کیا کر رہے ہیں، نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے، پلاننگ کریں۔ یہ ہمیں قرآن سکھلاتا ہے۔ لاہیۃ قلوبہم، ایک تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ غفلت میں ہیں، ان کے دل بھی غافل ہے۔ تو یہ کافروں کی بات کی جا رہی ہے، ایمان والوں کی نہیں۔ لیکن اگر ایمان والوں کا بھی یہی حال ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا بھی انجام ایسا نہ ہو۔ 7 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں آپ میں سے پہلے وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک عورت نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، حالانکہ دیکھیں قرآن میں واضح طور پہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صرف مرد آئے ہیں، رسول صرف مرد آئے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے، علم والوں سے سوال کرو اگر تمہیں نہیں پتا۔ تو یہاں سے یہ بھی ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو نبی تو یہاں ابھی کوئی موجود نہیں ہے دنیا میں، تو جو علم والے ہیں ان سے سوال کیا جائے اگر نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل بیان کی کہ جتنے بھی نبی ہیں یہ سارے کے سارے انسان تھے، جسداً، ان سب کا جسم تھا۔ لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدون، وہ کھانا کھاتے تھے سارے کے سارے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے وعدے کو سچا کیا، ان کو نجات عطا فرمائی، اور جب ان کے موت کا وقت تھا وہ ہم نے لکھ دیا۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے یہ جو کتاب نازل کی ہے نا قرآن مجید، اس میں تم سب کا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اب ذکر کا مطلب جو ہے اس کے 2 معنی ہیں اور دونوں ٹھیک ہے۔ ایک یہ مراد ہے کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تو بہت بڑی نصیحت ہے اس میں، اور دوسرا یہ کہ اس میں تمہاری ڈیٹیل موجود ہے کہ تم کس قسم میں سے ہو، خواہش کی پیروی کرنے والوں میں سے ہو، شیطان کی پیروی کرنے والوں میں سے ہو، یا رحمان کی پیروی کرنے والوں میں سے ہو۔ ایک صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو پہلے تو میں قرآن اسی طرح پڑھتا تھا، عام طور پہ بس تلاوت کر لی، 5 آیتیں پڑھ لی، 10 آیتیں پڑھ لی، اور بڑا خوش ہوا کہ بھائی میں نے تو تلاوت کر لی ہے، تو اسی طرح بس لگا ہوا تھا۔ لیکن ایک دن یہ آیت جو ہے میری نظروں سے گزری، پہلی بھی گزرتی تھی لیکن توجہ جو ہے اب کی، تو پھر میں نے قرآن مجید میں دیکھا کہ میرا ذکر کدھر ہے، مطلب میرا کہاں بتایا گیا ہے میرے بارے میں۔ تو کہتا ہے جب میں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا نا، تو پھر مجھے تو ہر سپارے میں، ہر صفحے میں اپنا نام نظر آیا، اپنی بات نظر آئی کہ میری بات ہو رہی ہے۔ جیسے علامہ اقبال کو ان کے والد محترم نے دیکھا قرآن پڑھ رہے ہیں تو کہا بیٹا اس وقت تک تجھے سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ تو یہ نہ سمجھے کہ قرآن میرے اوپر نازل ہو رہا ہے، مطلب قرآن میرے لیے ہے، یہ مجھے نصیحت دینے کے لیے ہے، صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں۔ تو جب ہم دیکھیں گے کہ اس قرآن میں میری بات کہاں کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ ابھی آیت کے شروع میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں ہے۔ اب دیکھیں کہیں میرا نام تو نہیں لیا جا رہا، کہیں میری بات تو نہیں کی جا رہی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، موت کا وقت
مال نے تمہیں غافل کر دیا ہے، حالانکہ موت حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا. کس کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ ہماری بات کی جائے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ تو میں انسان کیا میری بات نہیں کی جا رہی؟ تو قرآن مجید سارے کا سارا ہمارے لیے ہے، ہم سمجھنے کے لیے ہے، اس میں ہمارا ذکر موجود ہے، اس میں ہماری بات کی گئی ہے. تو اس انداز سے جب ہم قرآن پڑھیں گے تو پھر زیادہ سمجھ آئے گی، اور قرآن کا پھر مقصد پورا ہوگا کہ جب ہم اس انداز سے پڑھیں گے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے. 30 نمبر آیت اور 33 میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں کائنات کے بارے میں. یہاں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے اس میں سائنس کے بہت بڑے بڑے حقائق ہیں، لیکن یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، چونکہ سائنس میں غلط تھیوریز بھی ہیں، اس میں غلط فارمولے بھی ہیں، جبکہ قرآن میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ سمجھیے گا کہ جب کسی آیت یا حدیث کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ تو اس کو سائنس بھی مان رہی ہے، تو یقین بڑھ جاتا ہے. یا پہلے یقین نہیں ہوتا، بعد میں یقین آتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہے، آپ سائنس پہ عمل کر رہے ہیں. تو برائے کرم ہم نے اپنے اعمال کو بچانا ہے، ہمیں ثواب زیادہ کمانا ہے. سو کبھی بھی سائنس کا پڑھ کے ٹھیک ہے کہیں بھائی سائنس نے کہہ دیا. اگر سائنس یہ کہے کہ بھائی آپ بالکل الٹ کہیں دین اسلام کے کہ وضو کرنے سے تم فوت ہو جاؤ گے، یا وضو کرنے سے تمہیں کینسر ہو جائے گا، تو چھوڑ دیں گے وضو کرنا. میں آپ کو بات سمجھا پا رہا ہوں. اگر سائنس کہے کہ سجدہ کرنے سے تمہیں جو ہے نا برین ہیمرج ہو سکتا ہے، تو ہم چھوڑ دیں گے پھر سجدہ کرنا؟ نہیں چھوڑیں گے نا. ہاں سائنس کہتی ہے جی یہ جو سجدہ کرنے سے انسان کو قوت ملتی ہے، وضو کرنے سے قوت ملتی ہے، رکوع سجود کرنے سے انسان کے پٹھوں کو تقویت ملتی ہے، تو ٹھیک ہے کہتی رہے. ہمیں تو پہلے سے پتا کس میں فائدہ ہے. ہمیں تو پہلے سے دیکھیں باپ کے اوپر یقین ہونا چاہیے نا کہ میرا باپ ٹھیک کہہ رہا ہے. بڑے جو ہیں میرے فائدے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول کے اوپر یقین نہیں ہونا چاہیے؟ جتنی بھی شریعت ہے وہ میرے بھلے کی ہے. شریعت کا کوئی حکم، یاد رکھیے گا، قرآن اور حدیث کا کوئی حکم بھی وہ انسان کے خلاف نہیں ہے، اس کی طبیعت کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ سارے حکم جو ہیں جس سے منع کیا گیا وہ بیسیکلی انسان کے صحت کے لیے بہت نقصان دہ چیز تھی، اس لیے منع کیا گیا. اور جس کا حکم دیا گیا وہ انتہائی ضروری تھی انسان کی صحت کے لیے بھی، دنیاوی زندگی کے لیے بھی، اخروی زندگی کے لیے، اس لیے حکم دیا گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا ان لوگوں کافروں کو پتہ نہیں ہے کہ بے شک آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، یہ جتنا بھی نظام کائنات ہے پہلے اکٹھا تھا. ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑ دیا. بگ بینگ تھیوری ہے، سائنس کی ایک بہت بڑی تھیوری ہے. بگ بینگ تھیوری مطلب ساری چیزیں پہلے اکٹھی تھی، پھر زوردار دھماکہ ہوا، زمین علیحدہ ہو گئی، سورج علیحدہ ہو گیا، اور کائنات کی علیحدہ چیزیں ہو گئی. یہ آج کی سائنس کی پیداوار ہے. آج سائنس یہ مانی کہ یہ کیسے ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کا ارشاد فرما دیا کہ کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو کائنات ہے ساری کی ساری ایک چیز تھی. ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑ دیا. ایک زوردار دھماکہ ہوا، سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا تو جس کی وجہ سے یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا سیارے مختلف نظر آ رہے ہیں، زمین، مریخ، مشتری، یہ وہ پلوٹو، اس طرح کے جو سیارے ہیں یہ اب علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، پہلے ہی اکٹھے تھے. تو اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں بھی یہی ارشاد جو ہے فرماتے ہیں. تو قرآن ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے سچا ہے اور سچا ہے. دوسری بہت بڑی حقیقت کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ہم نے ان کو پانی سے پیدا کیا ہے. جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، تو اس میں بھی سمجھنے کی بات ہے. دوسرا سائنس کا اصول یہ ہے
کہ ہر چیز جو ہے وہ گھوم رہی ہے. یاد رکھیے گا پہلے سائنس یہ کہتی تھی، آج سے آپ کہہ لیں 50 سال پہلے بلکہ 40 سال پہلے کہ یہ تھیوری تھی سائنس کی کہ سورج جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا. دو چیزوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا، کہتے تھے ستارے اور سیارے. ستارہ جو ہوتا ہے وہ حرکت نہیں کرتا، سیارے جو ہوتے ہیں حرکت کرتے ہیں. تو سورج کو کہتے تھے یہ ستارہ ہے، مطلب یہ سورج جو ہے یہ کائنات کا ایک مین کردار ہے، سو یہ حرکت نہیں کرتا. پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ نہیں، سورج بھی حرکت کرتا ہے، زمین بھی گھومتی ہے، سورج بھی گھومتا ہے، چاند بھی گھومتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ 1400 سال پہلے کا قرآن نازل کیا ہوا ہے. کیا؟ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. کوئی بھی چیز ساکن نہیں ہے، نہ زمین ساکن ہے اور نہ سورج ساکن ہے، نہ ستارے اور نہ سیارے. سارے کے سارے جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ساتھ. آپ کو کہے نہیں جی یہ تو کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں والشمس والقمر، سورج اور چاند اور جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کے سارے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں. بعض لوگ جو ہیں انہوں نے، یہ جو مستشرقین ہیں اور انٹرسٹس ہیں، انہوں نے اسلام کے اوپر اعتراض کیا کہ اسلام کے اسکالرز کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، زمین گھومتی نہیں ہے. سو اسلام جو مذہب ہے یہ سائنس کے خلاف ہے، مطلب سائنس کی باتیں جو ہیں یہ اس کے الٹ ہیں، سو یہ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ جو ریسرچ کرنے والا ہے نا، جس نے یہ بات کی ہے، اس کی ریسرچ ناقص ہے. اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ زمین حرکت نہیں کرتی. ہاں دیکھیے میں ایک غلطی کرتا ہوں، مثلا مجھے سائنس کا پتہ ہی نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو میں کہوں کہ انسان کے جسم میں کوئی خون شون نہیں ہوتا، ایسے جھوٹ ہے سارا، تو بھائی یہ میری غلطی ہے، مجھے علم نہیں، میں جاہل ہوں. اس میں اسلام کا کیا ہے؟ اسلام تو قرآن کا نام ہے نا. قرآن دیکھیں، قرآن سے نکال کے دکھائیں گے کہاں قرآن اسلام نے یہ کہا ہوا ہے. تو دو بہت بڑے اصول جس کے اوپر سائنس آج کی چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مر جانا ہے، ہر ایک نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے. یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو انسان آتا ہے بیسیکلی جانے کے لیے آتا ہے. آیا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے جانا ہے. اگر جانا نہ ہوتا تو آتا ہی نہ. تو ہر انسان نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، جتنی دیر تم زندہ ہو تمہیں خیر اور شر کے ساتھ آزمایا جائے گا، خیر اور شر کے ساتھ تمہیں آزمایا جائے گا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہمارے پاس ہی تم نے آنا ہے، تو پھر دیکھ لو کہ تم کیا کر رہے ہو. آیت نمبر 57 میں ابراہیم علیہ السلام کی بات کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ آؤ میلے پہ چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. اور ساتھ یہ عزم کیا کہ آج یہ لوگ جب میلے میں جائیں گے لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور بضرور کوئی آج ان کو سبق سکھاؤں گا کہ کیوں گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. تو انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا کلہاڑے کے ساتھ، اور کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے کے اوپر رکھ دیا. اب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولنا تھا، ظاہری بات ہے جو بتوں کے خلاف بات کرتا ہے تو بات تو اسی کے اوپر آنی ہے. تو اس کے اوپر اس لیے رکھ دیا کہ شاید کوئی عقل مند ہو تو سمجھ لے کہ یہ تو بڑے نے کام کر دیا. ابراہیم علیہ السلام سے آگے پوچھا، اے ابراہیم، پہلے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اللہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا یہ حشر کس نے کر دیا. مشرک کی جو ماتہ بیماری ہوتی ہے، ویسے تو عام طور پہ ساری انسانیت جو ہے ہم نے عرض کی تھی کہ عقل کم لوگ استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر بس بھیڑ چال چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے والا کیا کر رہا ہے، بس وہی کرتے جا رہے ہیں. آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، دیکھیں رواج نکلا شرٹوں اور پینٹوں کو تھوڑا تھوڑا پھاڑنے کا. اب بیوقوف یہ نہیں سوچتے کہ بھائی مطلب پھٹی ہوئی پینٹ بری لگتی ہے، بھائی اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے؟ بری لگتی ہے. اچھا اس کو لوگوں کو دیکھ کے آپ پھاڑ رہے ہیں، مطلب بیوقوف ہے. دیکھیں عقل مند وہ ہوتا ہے جو کسی کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے دماغ سے سوچتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے.
عجیب عجیب لوگ حرکتیں کرتے ہیں، اتنی خوبصورت چہرہ ہوتا ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور سر کے بال اتنے پیارے ہیں اور وہ درمیان سے وہ بندر کی طرح ایک سسٹم بنا لیتے ہیں، وہ ایک حالانکہ نبی نے منع کیا، تو مطلب یہ لوگوں کو دیکھ کے کر رہے ہیں۔ تو وہ مشرک جو ہوتا ہے، اب ایک انسان اوپر سے انسان ہے، وہ ظاہری بات ہے مسئلہ اس کا، اوپر سے ہے ابھی مشرک، تو کہتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم، بلکہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا حرقوہ، اس کو جلا دو، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے رب کی، اپنے جو خدا ہیں ان کی مدد کرو۔ اب اپنے رب کی اگر تم نہیں مدد کرنی ہے تو رب کیوں بنایا ہوا ہے ان کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ آپ نے توڑے ہیں، کہا کلہاڑا کس کے اوپر ہے، اسلحہ کس کے پاس ہے، وہ دیکھو، کہا وہ تو بڑے کے پاس ہے، کہا پھر اس سے پوچھو، وہ تو بولتے نہیں ہیں، تو کہا ظالموں اگر وہ بول نہیں سکتے تو کیوں ان کی پیروی کرتے ہو، کیوں ان سے منت و سماجت کرتے ہو، کیوں ان کو رب مانتے ہو؟ رب تو وہ ہے جو فائدہ بھی دے سکتا ہے اور نقصان سے بچاتا بھی ہے، کیوں اس کی پیروی کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے رب جو ہے، الہ جو ہے، ان کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ جب انہوں نے آگ میں پھینکا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی کرو جو کرنا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور سلام زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا، سلامتی والی ہونا ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا۔ میں آپ لوگوں سے یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو جس رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تھا، جو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، آگ کا کام جلانا، نہیں جلایا، کیا آج بھی وہی رب ہے؟ یقین ہے اس بات پہ؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر ہمیں اللہ کے اوپر یقین کیوں نہیں آتا؟ دعا مانگنے کا جو ہے سٹائل اور دعا میں یقین اس لیول کا کیوں نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ڈر نہیں رہے کہ اگر مر بھی گیا تو شہادت کی موت ہے، اور اگر اللہ کو منظور ہوگا کہ میں نے ابھی کچھ کام کرنے ہیں تو اللہ بچا لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کیسے یقین آ گیا کہ میں دریا میں پھینکوں گی چھوٹے بچے کو، دودھ پیتے کو، دریا اس کو ڈبوئے گا؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو اللہ نے کہا دریا چل رہا ہے، اتنا تیز دریا، دنیا کا سب سے بڑا تیز دریا اور جو بڑا ہے وہ دریائے نیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ سمندر تھا، بعض کہتے ہیں نیل ہے، دریا ہے، بار اگر سمندر ہو تو پھر بھی، اگر دریا ہو تو پھر بھی۔ جب انہوں نے پاؤں ڈالے، جب دیکھا تو راستہ بن گیا۔ تو ہمیں بدر میں 313 تھے، فرشتے نازل ہوئے، آج بھی رب وہی ہے۔ اگر آج بھی ہم ایمانی کیفیت پیدا کریں، آج بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، آج بھی معجزے ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو رہے ہیں۔ ہمیں یقین کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان المبارک اس لیے آیا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، تقویٰ آ جائے ہمارے دلوں میں۔ یاد رکھیے گا ایمان میں سب سے اہم چیز عقیدہ ہے، اور عقیدے میں سب سے اہم چیز یقین ہے۔ قیامت کے اوپر یقین، اللہ کے اوپر یقین، اللہ کی باتوں کے اوپر یقین، نبی کی باتوں پہ یقین کہ ساری سچی ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، ہمیں یقین کی دولت جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو وسوسوں کا شکار ہوئے وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ یقین آنا ضروری ہے، اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، اور کہا اللہ تعالیٰ نے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا کیونکہ وہ نیکوکار تھے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ اپنے رحمت کے ساتھ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو بہت بڑی دعا ہے، یہ ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ 78 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس کیس آیا کہ ایک شخص ہے
اس کی کھیتی کو دوسرے شخص کی بکریوں نے کھا لیا ہے. اب داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس کو بکریاں دے دو، ساری کی ساری بکریاں کھیتی والے کو دے دو، یہی علاج ہے تیرا، کہ کیوں نہیں تو نے اپنی بکریوں کی رکھوالی کی کہ اس کا کھیت تباہ کر دیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ابا جی اس میں میرے ذہن میں اس سے اچھا فیصلہ ہے، اس سے اچھا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. داؤد علیہ السلام تھے، ظاہر بات ہے نبی ہیں، تو کہا جی بیٹا بتاؤ تیرے ذہن میں کیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ جس نے کھیتی جس کی ہے، جس کی بکریاں ہیں، بکریاں نے چونکہ کھیتی کو تباہ کر دیا، اب بکریاں جو ہیں کھیتی والے کو دے دو، لیکن کب تک؟ جب تک یہ کھیتی کو اسی طرح نہ کر دے جس طرح پہلے تھی. کھیتی کو اسی طرح جتنی فصل لگی ہوئی تھی اس کو کاشت کرے اور دوبارہ اس طرح کی جب تک ہو جائے گی تو پھر اس کی بکریاں اس کو واپس کر دی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو مسئلہ سمجھا دیا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور یہ نہیں کہ داؤد علیہ السلام کے پاس علم کم تھا، ہم نے دونوں کو فیصلہ کرنے کی قوت بھی عطا کی تھی، علم بھی عطا کیا تھا. لیکن فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. علم کی کوئی حد نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو بعض دفعہ پتا ہوتا ہے، بڑوں کو نہیں پتا ہوتا. اور انسان کو بڑوں کو جب چھوٹا کوئی صحیح بات کہہ رہا ہے مان بھی لینی چاہیے. آج ہی ساری اتنی ہونی چاہیے، اتنا تحمل اور بردباری ہونی چاہیے کہ چھوٹا بات کر رہا ہے صحیح تو کہیں ہاں بیٹا میں غلط کہہ رہا تھا، یہ بات درست ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ درست ہے. داؤد علیہ السلام نے ایسے کیا. بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، فیصلہ اپنا واپس لے لیا، سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو نافذ کر دیا. تو قرآن جو ہے آیا ہے ہمیں نصیحت دینے کے لیے، ہمیں فائدہ دینے کے لیے ہم یہ چیزیں اپنے اوپر نافذ کریں. داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح بیان کرتے تھے. جب داؤد علیہ السلام تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ساتھ ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے. یونس علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا 87 نمبر آیت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو جب ہم نے مچھلی کے پیٹ کے اندر قید کر دیا تو ان کو جب سمجھ آئی کہ میں نے گناہ کیا ہے. اب گناہ کیا تھا کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کا. اب اللہ جانے اور اللہ کا نبی یونس علیہ السلام جانے کہ کیا غلطی ہوئی تھی. ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی کہ کیا غلطی تھی، ہمیں نہیں پتا چل رہا. ہاں یہ پتا ضرور ہے جب رب پکڑنے کے اوپر آئے تو اپنے نبیوں کو بھی پکڑ لیتا ہے. یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا ہمیں. تو جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا تو سمجھنا چاہیے نا کہ اللہ جب پکڑنے کے اوپر آتا ہے اپنے نبیوں کو بھی پکڑ لیتا ہے. سو ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت عاجزی ساری اختیار کرنی چاہیے. اور پھر ساتھ دعا بھی سکھلا دی. فنادا فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ کے اندر دعوت آواز دی اور ندا دی، کیا دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو یاد کر لیں، اس کو بہت زیادہ پڑھا کریں. استغفار کے لیے ایک تو سید الاستغفار اور یہ دعا بڑی اہم ہے. لا الہ الا انت، اے اللہ کوئی بھی الہ نہیں ہے مگر تو ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا. اب دیکھیں خود انسان، میں ظالموں میں مطلب میں نے گناہ کیا. فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فارمولہ بیان کر دیا کہ یہ نہیں اللہ نبیوں کو نجات عطا فرماتے. دیکھیں پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی، لوط علیہ السلام کی بات ہوئی، ٹھیک ہے جی، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بات ہوئی، اور ساتھ یونس علیہ السلام کی بات ہوئی. ساتھ اللہ نے فارمولہ بیان کر دیا. کیا؟ ایک تو ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دی، فرمایا اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. اب مومنوں میں فرق آ گیا ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی فرق نہیں آیا، اللہ وہی ہے. مسئلہ مومنوں میں آ گیا ہے، ان کو دعا کرنی نہیں آ رہی، اس یقین سے مانگ ہی نہیں رہے جس یقین سے نبی مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم مومنوں کو بھی
نجات دیتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی، جس کی اولاد نہیں ہے یہ دعا اس کے لیے بڑی مسنون ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث ہے۔ تو یہ جو ہے دعا، اس کو بھی ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الحج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی آیت میں، اور سورۃ الحج جو ہے مدنی سورت ہے، مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا زلزلہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ، جس دن تم دیکھو گے دودھ پلانے والی جس کو دودھ پلا رہی ہے اس کو چھوڑ دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ جو ہوں گے مؤنث حاملہ اپنے حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگ کو دیکھے گا کہ وہ ایسے ہیں جیسے نشے کی حالت میں ہیں، مدہوش ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سو اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت انسان کے دل میں، یعنی بیسیکلی تقوی ایک سافٹ ویئر کا نام ہے، ہم تو وہ اپنے دل کے اندر ایسا سافٹ ویئر کر لیں کہ ہر وقت اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو، ہمیں یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سو گناہ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، اور رمضان کا مقصد بھی یہی بیان کیا کہ تقوی اختیار کرو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے جب علم نہ ہو تو بحث نہ کیا کرو۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے، اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ کتب علیہ، ہم نے لکھ دیا ہے، جس نے شیطان کو دوست بنایا وہ گمراہ ہے، اور وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، شیطان تو جہنم کے عذاب کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کا علم ہے وہی کہیں، جس کا علم نہیں ہے کہیں کہ ہمیں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، بغیر علم کے بحث نہیں کریں۔ یہ جو بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے اور فتنہ فساد ہمیں نظر آتا ہے نا امت مسلمہ میں، یہ جوہلا کی زبان درازیوں کی وجہ سے ہے۔ جس بات کا پتہ نہیں ہوتا بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا، اور سورۃ الحج میں ایک اور دفعہ یہی سمجھایا کہ جب علم نہ ہو تو بحث نہ کیا کرو۔ سورۃ الحج میں دوسرا اللہ تعالیٰ سجدے کا بیان جو ہے 18 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سجدہ کون کون کرتا ہے؟ فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر چیز، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ سورج بھی کرتا ہے۔ سورج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب طلوع ہوتا ہے، جو اب ہمیں نظر آتا ہے، طلوع ہوتا ہے تو یہ سجدہ کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے مشرق سے طلوع ہونے کی، اللہ تعالیٰ کہیں گے واپس چلا جا مغرب کی طرف، تو پھر مغرب سے طلوع ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو سورج بھی سجدہ کرتا ہے، چاند بھی سجدہ کرتا ہے، والنجوم ستارے، والجبال پہاڑ، والشجر درخت، والدواب چپائے، وکثیر من الناس بہت زیادہ لوگ، وکثیر حق علیہ العذاب، اور جو سجدہ نہیں کرتے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر عذاب حق ہو چکا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جہنم والے لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا آیت نمبر 19 میں، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ، ان کو جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، گرم آگ ان کے اوپر ڈالی جائے گی، اور ان کے ساتھ ان کے پیٹ اور جلد کہتے ہیں چمڑے کو، چمڑا جل جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ،
اور ان کو جو ہے لوہے سے، لوہے کی جو کنڈیاں ہیں ان کے ساتھ ان کو عذاب دیا جائے گا. جب بھی کلما ارادوا یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب بھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے فرشتے دوبارہ ان کو وہیں عذاب میں لائیں گے اور کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب چکھو. جہنم بہت بری جگہ ہے، اس سے پناہ مانگے. اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کے لیے پلاننگ کریں. چاہے زندگی کی ساری کمائی لگتی ہے لگنے دیں، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، اپنے دوستوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہارا کیا ماجرا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں جہنم سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تم جاتے ہی جہنم میں ہو، تم جہنم میں گرنے کے لیے بار بار آگے آ جاتے ہو، تمہیں میں جہنم سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن تم سب جب بھی کام کرتے ہو جہنم والا کام کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ فرمایا اے ایمان والو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، کیونکہ جہنم تمہارے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے ہے. اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جہنم سے ڈر جاؤ. چھبیس اور 27 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ حج کہاں سے شروع ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا اور حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کر دے. اب پوری دنیا سے جو سلیم الفطرت انسان تھے وہ حج کرنے آئے. پہلی دفعہ کا جب حج ہوا صرف آواز دے دی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے پوری دنیا میں آواز پہنچا دی اور سارے لوگ جو ہیں اللہ کے گھر کی طرف آئے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو پہلے نہیں پتا تھا نا کہ یہاں آنا. فلسطین سے انہوں نے ہجرت کی، جیسے ہم نے کل پڑھا. فلسطین سے آئے مکہ، اور مکہ جو ہے وہ اتنا بڑا ریگستان تھا، لیکن خاص ٹیلے کے پاس جہاں اللہ کا گھر بننا تھا وہاں ٹھہرایا. پھر وہاں آب زمزم جاری ہوا، پھر وہ جگہ آباد ہوئی. پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ جا کے گھر بناؤ. گھر بنایا تو کہا کہ حکم دو، صرف اعلان کر دو یا تو کا رجالن، لوگ جو پیدل بھی چلتے ہوئے آئیں گے، سواریوں کے اوپر بھی آئیں گے اور ہر جگہ سے آئیں گے. اور پھر حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو طہر بیتی للطائفین. یہاں اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو کہہ رہے ہیں میرے گھر کو صاف کیا کرو. مسجد کو صاف کرنا، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد سے پیار محبت کرنا اتنا بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر 2 نبیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے گھر کی صفائی کیا کرو. یہ جو نماز پڑھنے آتے ہیں نا لوگ، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اللہ کے مہمانوں کی قدر کرنی چاہیے. اور مساجد کی جو انتظامیہ ہے یہ بڑے ہی بابرکت لوگ ہیں. اگر یہ ڈانٹے نہ، اگر یہ لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کریں، اگر یہ لوگوں کے لیے صفائی کریں، مسجد کی انتظامیہ کو خود چاہیے خود صفائی کریں. بہت بڑا نفع کا سودا ہے، یہ بڑا ہی کمال کا سودا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص کو دیکھتے ہو مسجد سے تنکا اٹھا رہا ہے، مسجد کی صفائی کر رہا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے دو. وہ ایمان والا شخص ہے جو مسجد کی صفائی کر. اتنا بڑا کام فرمایا کہ مسجد سے تنکا بھی اٹھاتا ہے اس کے لیے اس کا اجر لکھا جاتا ہے. ہم اللہ کے گھر کو صاف کر رہے ہیں. دیکھیں نا نسبت تو دیکھیں نا، فقط خاک ہوں مگر نام محمد سے نسبت ہے میری. یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے. اللہ کے گھر سے پیار کریں، خدمت کریں، اس کو صاف کریں، لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کریں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے میرے گھر کو صاف رکھا کرو. لوگوں نے طواف کرنا ہے، لوگوں نے قیام کرنا ہے، لوگوں نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو اس گھر کو صاف کیا کرو. اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ مسجد کی لازمی صفائی کریں. مسجد کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی چیزیں ان کی عزت کریں، احترام کریں. یہ اللہ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کا گھر ہوتی ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. ہمارے پاکستان میں ایک یہ ظلم کیا گیا، مسجدوں کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے یہ فلاں کی مسجد ہے، دوسرے اس میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مسجد اللہ کا گھر ہے، جو مرضی آئے اس میں اللہ کی عبادت کرے. تو اس کا جو ہے جس طرح بیت اللہ کے اندر یہ لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے،
اسی طرح مساجد جو ہے ان کی حرمت بھی یہ ہے، ان میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، اللہ کا گھر ہے تو اس میں نہ تو اونچی بولنا چاہیے اور نہ اس میں لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو اللہ کی حرمتوں کا خیال رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہیں ان کا خیال رکھے گا، وہ اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں آیت نمبر 35 میں، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم، وہ لوگ جن اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں جو تکلیفیں ان کو پہنچتی ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نیکی کے بارے میں بیان کیا کہ نیکی اللہ کو کیا پہنچتا ہے، جب تم نیکیاں کرتے ہو اللہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ 37 نمبر آیت، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ تعالیٰ کو ہرگز بھی تمہارے قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارے دل کا جو تقوی ہے نا وہ پہنچتا ہے۔ دل سے کون کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے وہ ایک قربانی بھی نہیں کر رہا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایک طرف ایک بندہ 100 قربانیاں کرتا ہے، ہو سکتا ہے اگر جو 100 قربانیاں کرنے والا اگر اس کی نیت درست نہیں ہے تو جو نہیں کر رہا نا قربانی وہ زیادہ افضل ہے، اس کی تو نیت درست نہیں ہے، وہ تو عذاب آ گیا نا تھوڑا، اس سے بہتر ہے نہ کرو۔ نیت اگر خراب کر کے اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنا ہے، اس سے بہتر ہے نہ کرو، کم از کم گناہ تو نہیں نہ ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم دکھاوا کرتے ہیں تو یہ گناہ بھی ہوتا ہے ساتھ، نہ کرو نا تو ہم نہیں کرنی، تو دکھاوا کیوں کرتے ہو؟ جب دکھاوا کریں گے تو انسان مجرم بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی ہے 39 اور 40 نمبر آیت میں۔ مسلمانوں کے اوپر جب جہاد فرض نہیں تھا تو مسلمان کہتے تھے ہمارے اوپر جہاد فرض ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کر دیا، کہا کہ لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے جن کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے تم ان سے اپنا انتقام لے سکتے ہو۔ 41 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو اختیار دیتے ہیں تو وہ لوگ اللہ زی نہیں مکناہم فی الارض، اگر ان کو زمین میں ہم اختیار دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اب اختیار ایک تو یہاں حکومت مراد ہے، دوسرا آپ لوگوں کو 4-5 لوگوں کے اوپر اختیار مل گیا، آپ کے انڈر کام کرتے ہیں 4-5 لوگ، آپ کے گھر والے، آپ کے جو جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں، ان سے نماز قائم کرواؤ، ان کو نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، صرف کام ہی نہیں لینا، ایسا بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے، ان کی تربیت کا بندوبست بھی ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو ہم زمین میں قدرت دیتے ہیں، 5 مرلے میں تو اللہ نے قدرت دی ہے نا آپ کو، پوری دنیا میں اگر نہیں دی تو جو 5 مرلے کا گھر ہے، 10 مرلے کی فیکٹری ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اس میں نافذ کرو، نماز قائم کرواؤ۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر ہم سمجھ جائیں اس کو بڑا فائدہ ہوگا۔ آخری رکوع جو ہے، آخری آیتیں ہیں، ان کو ذرا سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جب تم جو شرک کرتے ہو، یا ایھا الناس، یا لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ان اللہ زینت، غور سے سننا، فاستمعوا لہ، کان لگا کے سنو، ان اللہ زینت تدعون من دون اللہ، جب اللہ کے علاوہ تم غیروں کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، اور مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے چھین کے کچھ لے جائے اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ مکھی جب بیٹھتی ہے کچھ لے کے جاتی ہے کہ نہیں؟ کچھ نہ کچھ تو لے کے جاتی ہے نا۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والے بھی انتہائی کمزور ہیں، جن سے یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔ اب لوگ بیان کرتے ہیں جی بتوں کی بات ہے، وہ تو کھانا کھاتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جو یہ کھاتے ہیں نا کھانا، ان کے سامنے پڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر مکھی تھوڑا سا کھانا لے جائے اس سے واپس نہیں لے سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، ایک وہ لوگ جو اپنی مشکلیں اللہ کو نہیں بتاتے وہ بھی اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ تو ہمیں اپنی مشکلیں اللہ کو بتانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔